برادران اسلام، ہم سنی مسلمان اگر بیمار پڑ جائیں یا کوئی مصیبت طویل ہو جائے تو کبھی کبھی نقش وغیرہ بناتے ہیں یا دعا تعویذ کا سہارا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بغیر کسی دلیل اور بنا کسی ثبوت کے کہتے ہیں کہ یہ تعویذ پہننا یہ شرک ہے، حالانکہ مطلقاً ایسا کہنا کہ تعویذ پہننا شرک ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعویذ پہننا شرک ہے۔ تعویذ پہننا شرک ہے، لیکن کب؟ اگر اس تعویذ میں شرکیہ کلمات ہوں۔ دم کرنا، پھونک مارنا شرک ہے، لیکن کب؟ اگر کوئی شرکیہ منتر پڑھ کے، شرکیاں باتیں کہہ کے پھونک مارے تو وہ یقیناً شرک ہے۔ اس کے شرک ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تعویذ اگر شرکیہ ہو تو بالکل شرک ہے، وہ ہم خود کہتے ہیں کہ شرک ہے، لیکن لوگ جو ہے سنی مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، سمجھدار کبھی وہابی نہیں ہوتا ہے، اور جو وہابی ہوتا ہے نا وہ کبھی سمجھدار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ ان کا دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہے۔ ارے حدیثیں پڑھو تو دونوں طرح کی حدیثیں پڑھو، قرآن پڑھو تو قرآن میں دونوں طرح کی آیتیں ہیں، سب پڑھو۔ ایسا نہیں کہ قرآن پڑھے وسیم رضوی کی طرح، پوری زندگی آدمی وسیم رضوی کی طرح قرآن پڑھے تو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اگر آدمی حدیث پڑھے تو دیکھے کہ یار اس حدیث میں یہ آیا ہے تو دوسرے میں کیا آیا ہے، پھر اس کو تطبیق دینے کی کوشش کرے۔ خود سے کوئی رائے قائم نہ کر لے۔ خود سے رائے قائم کرنے والا کوئی آدمی ہوتا کون ہے قرآن و حدیث میں جو خود سے رائے قائم کرے؟ بلکہ اس میں یہ دیکھے کہ یہ جو حدیث ہے اس پر محدثین نے کیا کہا ہے، فقہاء نے کیا کہا ہے، اور قرآن کی جو یہ آیت ہے اس پہ مفسرین نے کیا کہا ہے، یہ کہنا ہے۔ تعویذ پہننا بالکل شرک اس وقت ہے اگر وہ تعویذ شرکیہ ہو، اور اگر وہ تعویذ قرآنی آیات کے مطابق ہو تو وہ شرک نہیں ہے بلکہ وہ جائز ہے۔ قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم نے یہ قرآن نازل کیا، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے۔ یہ قرآن جو ہم نے اتارا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، اور یقیناً جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اگر پھونک مارتے ہیں تو مومنوں کو شفا ملتی ہے، اور مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے۔ تو جو مومن ہے اس کا ایمان ہے کہ قرآن شفا بھی ہے۔ جہاں قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، وہاں یہ قرآن شفا بھی ہے۔ اس طرح کی حدیث شریف بھی آئی ہے کہ تعویذات پہننا شرک ہے، لیکن کون سی؟ اگر وہ تعویذ شرکیہ الفاظ پہ مشتمل ہو، لیکن کوئی آدمی اگر قرآنی آیات پہ مشتمل تعویذ پہن رہا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، بالکل اسلام کے مطابق ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو حدیث شریف سنیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر ہے 854، کتاب الطب، باب کا نام ہے بخاری شریف کتاب الطب، وہاں آپ کو مل جائے گی۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 388، کتاب الطب والرقا، اس کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ ان عائشہ قالت امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہم نظر بد کے لیے دعا تعویذ کرائیں۔ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد کی وجہ سے ہوگی، بری نظر کی وجہ سے ہوگی۔ اور ایک حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ نظر لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اگر نظر لگ جائے تو اس کا حل کیا ہے؟
تو حضور نے خود حکم فرمایا کہ اس کے لیے دعا تعویذ کرائی جائے تاکہ نظر کا اثر ختم ہو جائے. اور نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ صرف دشمن کی لگے گی. اگر دوست بھی ہو اور وہ کہنے تم کتنے اچھے ہو، تو محبت سے بھی دیکھنے سے کبھی کبھی نظر لگ جاتی ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے، نظر کا علاج ہے. سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے دم کیجئے، نظر کا علاج ہے، شفا مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن ہاں، پڑھنے والے کے زبان میں تاثیر ہونی چاہیے. کوئی وہابی اہل حدیث حضور کا گستاخ پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی شفا نہیں ملے گی. گستاخوں کے زبان میں کون سی تاثیر ہوتی ہے؟ اور حضور کا دیوانہ جو ہے چند کلمات پڑھ کے پھونک مار دے، انشاءاللہ شفا مل جائے گی. تاثیر اللہ نے عاشقوں کے زبان میں بخشی ہے، گستاخوں کے زبان میں تھوڑی بخشی ہے. اب حدیث شریف سنیے، اسی بخاری شریف کے دوسری جلد میں وہی صفحہ نمبر 854 ہے، وہی کتاب الطب ہے. دوسری حدیث سنیے. ان ام سلمہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتہا جاریتا فی وجہہا شفعتا یعنی سفرا فقال استرقوا لها فإن بها النظرا. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لونڈی کو دیکھا. ام سلمہ کے گھر میں حضور تشریف لائے، وہاں ایک لونڈی تھی، اس کو حضور نے دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا. زرد کا معنی ہوتا ہے پیلا، جن کا چہرہ زرد تھا، پیلا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے دعا تعویذ کراؤ، اسے بری نظر لگی ہے. اسے دعا تعویذ کراؤ، اسے بری نظر لگی ہے. مجھے بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، تو بتائیے ان کی یہ بولی، یہ کمینہ پندی والی بولی، یہ احمقانہ بولی، اس بولی کی زد میں حضور نہیں آ رہے؟ جب حضور نے خود فرمایا دعا تعویذ کراؤ، تو کون مسلمان ہے جو آدمی کو روک سکتا؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہو کہ شرکیہ تعویذ مت کراؤ، جس میں منتر پڑے جاتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کا سہارا لیا جاتا ہے، وہ کام مت کرو. قرآن آیات کے مطابق ہو تو وہ شرک نہیں ہے، حضور کے حکم کے مطابق ہے. اب آئیے تیسری حدیث سنیے. مسلم شریف جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 224 ہے. باب کیا ہے؟ باب جواز اخذ الاجر علی الرقیہ. اور مشکاہ شریف کے اسی صفحہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی. ان عوف بن مالک ازجعی قال كنا نرقى في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لباس بالرقاء ما لم يكن فيه شرك. حضرت عوف بن مالک ازجعی نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے. یہ عوف بن مالک ازجعی کہتے ہیں کہ جب جاہلیت کا زمانہ تھا، ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے. اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا. کیا پوچھا؟ ان منتروں کی بابت آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہم زمانہ جاہلیت میں منتر پڑھتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے، اس کے بارے میں حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے منتر پڑھ کے مجھے سناؤ. کون سے منتر پڑھ کے پھونک مارتے ہو؟ مجھے پڑھ کے سناؤ. حضور نے فرمایا سناؤ. صحابہ کرام ان منتروں کو ایک بعد دیگرے حضور کو سنا دیے. جب سنا دیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان منتروں میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ ان میں شرک نہ ہو. کہیے سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ منتر اگر جو ہے شرکیہ الفاظ پہ نہ ہوں، قرآنی آیات پہ ہوں، تو وہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے ناجائز والی بات نہیں ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. اب یہاں ان گدھوں کو کچھ ملا نہیں، تو یہ جو ہے ہر بات میں ہمیں تو کہتے ہیں قرآن و حدیث، لیکن یہاں پہ انہوں نے ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا کہ تم قرآن کی تعویذ پہنتے ہو. اچھا یہ بتاؤ، قرآن کو تم نے گلے میں باندھ لیا اور باتھ روم میں کیسے جاؤ گے؟ اب بتائیے، ان نالائقوں سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی تعویذ جو بنائی جاتی ہے نا، تو اس پہ ایک کھول چڑھایا جاتا ہے، کپڑے کا گلاف چڑھایا جاتا ہے، پھر اس کو دھاگے سے باندھا جاتا ہے، پھر اس کو گلے میں پہنا جاتا ہے. اب گلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، گلاف کے اندر کوئی چیز اگر چھپی ہو وہ گلے میں ہو تو اس کو پہن کے آدمی باتھ روم میں جا سکتا ہے، نہا سکتا ہے، کہیں بھی جا سکتا ہے. کیوں؟ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں.
کوئی ایک صریح حدیث نہیں دکھا سکتا کہ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ گلے میں پہن کے باتھ روم میں جانا حرام ہے، نہیں دکھا سکتا کوئی نہیں۔ اچھا کہہ رہا ہے کہ باتھ روم میں جاؤ گے تو ہمارے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں تو ان کے سینے میں تو پورا 30 پارہ ہوتا ہے، جو ہمارے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں ان کے سینے میں تو پورا 30 پارہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیے ان بے عقلوں کے نزدیک وہ حافظ صاحب پوری زندگی باتھ روم نہیں کرے گا، قرآن لے کیسے جائے گا باتھ روم میں؟ تو یہ ہو گئی گدھوں والی بات۔ ہم سنی مسلمان الحمدللہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اور ہم قرآن و حدیث پہ عمل کر کے شرک کا بڑھاوا نہیں دیتے بلکہ شرک کی جڑیں توڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تعویذ اگر قرآنی آیات پہ مشتمل ہو، اس میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو، تو یہ صرف جائز ہی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کی سنت ہے، اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، بالکل صحیح صریح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ اور بات ہے جو مصطفیٰ کے عاشق ہیں اللہ ان کی زبان میں تاثیر دیتا ہے، مصطفیٰ کا گستاخ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے اس کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ملتی ہے۔ آقا کریم نے ایسے گستاخوں کے بارے میں یوں فرمایا، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی، آواز بڑی پیاری ہوگی، ان کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی۔ اس لیے سنی مسلمانوں اگر کبھی نظر لگ جائے تو تعویذ کرایا کرو، یہ حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے پاس کبھی مت جانا، جو لوگ جادو کرتے ہیں، جو لوگ غلط سلط تعویذات کرتے ہیں ان کے پاس مت جانا، جو قرآن و حدیث کے صحیح عامل ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویذات کرتے ہیں وہ بالکل جائز ہے، قرآن اور سنت کے مطابق جائز ہے، ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صلو علی الحبیب۔